زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ گناہ پر دلیر ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ حدود تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہیں جو ارتکاب گناہ سے ڈریں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والے، تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تعلق کا خاموش ہونا تعلق ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں۔ صرف اپنی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضرورت سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک ہی زندگی ملتی ہے اور اس میں اسے کئی کردار نبھانا ہوتے ہیں، اور ہر کردار کو اچھے سے نبھانے کی کوشش کرتے کرتے اس کا رول ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ جن راستوں پر چل کر رب کو کھویا تھا، ان راستوں کو چھوڑ کر رب کو پا لیں۔ بے شک اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تعمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ کینسر یاد کا ہو یا کسی بھی چیز کا، جب تک مر نہیں جاتے اذیت میں رہتے ہیں۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے، وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ اپنی انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے،
लेकिन जब उसे सब्र आ जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उसके दिल में दोबारा जगह बनाना है। सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलें, लोगों की ज़िंदगी अजाब मत बनाएं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि हर इंसान में इंसानियत नहीं होती। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप इससे प्यार करते हैं। औरत को ये वस्फ़ भी अल्लाह ने दिया है कि वो अगर रफ़ाकत के अमल में बारज़ा शरीक ना हो तो बहुत सलीके से अपनी रूह को बदन से जुदा कर लेती है। ज़िंदगी के कठिन और मुश्किल शब व रोज़ गुज़र ही जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, साथ छोड़ जाने वाले और साथ होकर भी साथ ना देने वाले हमेशा याद रहते हैं। जिस शख्स से मोहब्बत होती है वो मिले ना मिले मगर इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर चाहे इससे बेहतर या बेहतरीन चीज़ मिल पाए मगर इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ 90% लोगों को नाराज़ किए बिना हम सच बात नहीं कह सकते। गुनाह पर दलेर होने वालों के लिए कोई फतवा नहीं होता। हदूद तो इन लोगों के लिए मुकर्रर की जाती है जो इर्तिकाब गुनाह से डरें। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने ही हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। कुछ लोग आपको तसल्ली देने आपके पास नहीं आते बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि क्या आप वाकई तकलीफ़ में हो। ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना। हाँ, थक कर बैठ जाओ फिर उठ खड़े होने के लिए, मगर हार कर मत बैठना, क्योंकि अल्लाह मायूस हो जाने वालों को इनके हाल पर छोड़ देता है। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे इकबाल, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। दूसरों के गुनाहों को शुमार करना छोड़िए, क्योंकि उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जा चुके हैं। अपने अमाल पर नज़र डालिए, क्योंकि उसके लिए फरिश्ते भी मुकर्रर हैं और आपको जवाब भी लाजमी देना है। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी ना पता चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते क्या हैं।